السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اب تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمارا جو تربیت لیکچرز چل رہے ہیں، آج کا ٹاپک ہے ویلنٹائنس ڈے اور اس کی حقیقت۔ درس کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر وریشا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جزاكم الله خيرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف، ویلنٹائنس ڈے اور اس کی حقیقت، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نورہ علی جیدی صاحبہ کو، جو کہ ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہے۔ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صحيح جامع.
میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت۔ تو دیکھیے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی نازک دور ہے، اور ایسا دور کہ جہاں بے حیائیاں، گناہ اور ہر چیز جو کہ گناہ کے تعلق سے جڑی ہو وہ بہت ہی عروج پہ چل رہی ہے۔ یعنی دیکھیے، قیامت کا حال قریب ہونے کی وجہ سے کہ حدیث میں واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، یعنی کہ بے حیائیاں بڑھ جائے گی، گناہ عروج پر ہوں گے، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو معمولی سمجھ لیا جائے گا۔ تو دیکھیے، آج میں جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ حرام کام ہوتا ہے، اور وہ حرام کام جو بہت گناہ تو ہے ہی، لیکن اس ماہ میں دوسری قوموں کے بجائے مسلم قوم اگر کرے تو پھر تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اس گناہ میں ملوث ہو اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو۔ تو اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں اس میں جو حرام کام اگر ہم کر دیں تو ہمیں کس طرح اجتناب کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، جو آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ النور آیت نمبر 19 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں سے بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ ویلنٹائن ڈے اگر ہم کر لیں تو نارمل سی بات ہے کہ کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر بول دیے ہیپی ویلنٹائن ڈے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ گناہ کو معمولی نہ سمجھے، دیکھیے قرآن اور حدیث میں جس چیز کی وعید بتائی گئی اور اگر پھر وہ مسلمانوں سے سرزد ہو جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی دگنی سزا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے کیونکہ وہ جاننے کے باوجود گناہ کیے۔ یہ قرآن میں واضح ہے، حدیث میں واضح ہے کہ نہ کرے، اور پھر اگر ہم وہ کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو دیکھیے، سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہوں گے تو مسلمان، ہمارا نام مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، سب مسلمان، لیکن اگر ہم ایک کام جو ہم 14 فیب کو کر دے، ویلنٹائن ڈے کے دن اگر ہم سے حرام کام ہو گیا کہ آپ نے کسی کو ایسا کہہ دیا، آپ سے کسی نے کہہ دیا، تو وہ حرام کام اگر آپ سے سرزد ہو گیا تو قیامت کے دن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو کہ مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی دوسری قوم، کون سی؟ یہود و نصارہ، تو ان میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تو دیکھیے، یہ جو ویلنٹائن ڈے کا تعلق ہے ایک یہودی شخص سے ہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ہم دن ہو یا رات دیکھتے ہیں کہ بے حیائیاں عروج پہ ہے، تو پہلے کا دور تھا تب کی ہی بات ہے کہ اس دور میں بھی بے حیائیاں بہت عروج پہ تھی، اور وہاں کے لوگ بے حیائیاں عروج پہ تھی، اور عروج پہ ہونے کے ساتھ ساتھ حال یہ تھا کہ ویلنٹائن ڈے بھی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے لوگ مناتے تھے، اور پھر اس طرح منایا جاتا کہ وہاں پہ اخلاقیت کی ساری حدیں پار ہو جاتی، اور پھر اتنا جوش سے مناتے کہ کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا، ماؤں اور بیٹیوں کی عزت پہ کھلواڑ کیا جانا، اس طرح اور بھی دیگر گناہ تھے جو کیے جاتے تھے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے، مطلب کیسا یہ اسٹارٹ ہوا، کس طرح اس کی ابتدا ہوئی، کس نے اس کو شروع کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ سب سے پہلے جب شروع ہوا تو ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب رومن سینٹ بول کے ایک شخص تھا جس نے مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا سلاسیل میں، یعنی جیل میں اس کو ڈال دیا گیا تھا۔ جب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، جب اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی شخص کو محبت ہو جائے اور پھر وہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مطلب جو جیلر تھا اس کے والد نے کیا کیا کہ ویلنٹائن کو سزا سنائی موت کی، یعنی پھانسی کی سزا اس کو سنائی گئی جیل میں۔ تب اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس نے یہ کام کیا کہ جیلر کی بیٹی جو تھی اس کو الوداعی دعوت نامہ لکھ کے
پیش کیا، اور جب دعوت نامہ لکھ کر اس کو پیش کیا تو اس پر لکھا ہوا تھا تمہارا ویلنسٹائن، اور پھر یہ واقعہ 14 فروری کے دن پیش آیا تھا۔ تو اس وقت پیش آیا جب وہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو دیکھیے جب 279 عیسوی چل رہی تھی تو اس دن اس نے محبت کا اعلان اس طرح کیا کہ خط میں لکھ کر جیلر کی بیٹی کو دعوت نامہ بھیج دیا، پھر اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو وہ پھانسی پہ چڑھ گیا۔ تو اس کی یاد میں وہاں کے لوگ جو ہے ویلنسٹائن مناتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ شخص کون؟ یہود، اور پھر منانے والے کون؟ یہود، اور پھر ہر چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی کہ بے حیائی سے، یعنی کہ مذہب تبدیل نہ کرنا اور پھر جیل میں چلے جانا، کسی لڑکی سے محبت ہو جانا۔ تو دیکھیے کیا یہ اسلام میں جائز ہے یہ سب چیزیں؟ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ بے حیائی کو فروغ دیا جائے یعنی پھیلایا جائے؟ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیے مرنے والا مر گیا، کرنے والا کر گیا، لیکن جو لوگ اب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ وہ کام نہ کریں جو وہ پہلے کر کے گزر چکے۔ تو اس طرح اس کو فروغ دیا گیا۔ وہاں سے جب وہ بنانا شروع ہوا، پھر عیسائیت کے لوگوں نے اس کو منانا شروع کیا، یعنی ہر طرح سے وہ بے حیائی بڑھتی گئی۔ جب بے حیائی بڑھتی گئی تو ایک وقت یہ ہوا کہ عیسائی راہب جو تھا، عیسائی راہب کیا کہ ان لوگ کی عیسائیت میں یہ تھا کہ نکاح کرنا ممنوع سمجھتے، لیکن ریلیشن شپ میں رہنا یہ ان کے پاس جائز تھا، یعنی ایک مرد ایک عورت ریلیشن شپ میں رہے یہ جائز ہے، لیکن اگر نکاح کرے تو یہ ان کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ تو عیسائی راہب نے ایک دن ویلنٹائن ڈے صاحب جو تھے ان کی معشوقہ کی مطلب تشفی کے لیے، یعنی مطلب بیمار ہے صحت یاب ہے کیسا ہے وہ دیکھنے کے لیے، انہوں ان کے خواب میں یہ آیا کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ ہم اس میں اپنی معشوقہ کے لیے لیٹر وغیرہ دے سکتے، ان سے مل سکتے، ان سے تعلقات قائم کر سکتے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا عیسائی راہب نے۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے کے لوگ عیسائی راہبوں کو بہت اہمیت دیتے تھے کیونکہ عالموں کی کمی تھی۔ تو جب عالم وغیرہ نہیں ہوتے تو لوگ کیا کرتے، عیسائیوں کے راہبوں سے اور یہودیوں کے عالموں کے پاس جا کے مسئلے دریافت کرتے تھے۔ تو عیسائی راہب نے ایسا کہہ دیا کہ ہاں بیمار اگر ہے، اگر تمہاری معشوقہ بیمار ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے تم جا کے مل سکتے، اس سے تعلق قائم کر سکتے، لیکن نکاح نہیں کرنا۔ اس نے ایسا کہہ دیا۔ تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو دیکھیے ایک نوجوان نسل کو اس نے ایسے گناہ پہ ابار دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے کہ تم نکاح کرو، اگر استطاعت نہ ہو تو روزے رکھو۔ یہ تو اس نے نہیں کہا کہ نکاح کرنا ہے، لیکن اس نے نکاح سے ہی منع کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے اس نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کام تم کر سکتے، یعنی ملنا کرنا یہ سب باقی کے تم کام کر سکتے۔ تو دیکھیے اس طرح ویلنٹائن ڈے کو فروغ دیا گیا۔ دوسرے عیسائی نے، یہود تو کرتے تھے لیکن پھر عیسائی نے بھی اس کو اور بڑھاوا دے دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس طرح ویلنٹائن ڈے لوگوں کے درمیان اس طرح عام ہو گیا کہ کسی سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو پیغام بھیج دیں اس دن، دوسرے دن بھیجے یا نہ بھیجے لیکن 14 فیب کو آپ کو ضرور بھیجنا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو سارے دن ہم مناتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، اینیورسری، ہیپی برتھ ڈے، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بلکہ اسلام میں یہ سب چیزیں منع ہیں، بلکہ منع تو کیا حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے علاوہ ہو وہ حرام ہے، جو یہود و نصارہ سے شروع ہوئی، جو وہاں سے ابتدا پائی تو وہ حرام ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمن باللہ والیوم الآخر یود من جاء اللہ یود من حاد اللہ ورسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں گے۔ یعنی قیامت کے قریب ہی ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کریں گے۔ دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جا کے یہود نصارہ سے مل رہے، ان کے ساتھ صحبت میں رہ رہے، نہیں، بلکہ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بتائے ہوئے طریقے، ان کے بتائے ہوئے رولس ریگولیشنز فالو کریں، یعنی جو بھی وہ انسٹرکشن دیا آپ اس کو مان لے رہے ہیں، یعنی جو ان کے ہاں چل رہا وہ آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے دوستی کرنا۔ تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کا خاندان، سبھی لوگ آپ کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کے دوست بن کے رہ رہے۔ تو دیکھیے یہ بہت بڑی
وعید کی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو ہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو ہر گلی میں، نئے تہذیب کے انڈے گندے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تہذیب جو اسلام کے علاوہ ہے بہت گندی ہے۔ یعنی ہوتا کیا کہ ایک غیر مرد سے ملنا، ہاتھ ملانا، ایک مسافہ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو کچھ چیز دینا، ان سے کچھ چیز ایکسپٹ کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے اسلام اس چیز کو منع کرتا کہ آپ کسی کو دیکھے، کسی سے بات کرے، حتیٰ کہ غیر محرم سے نرم آواز سے بات کرنا تک منع ہے اسلام میں۔ تو پھر وہ تو دور کی بات ہے کہ آپ جا کر ملے، ان سے جن سے تعلقات قائم رکھے، تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ مسافہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے، لیکن بہت معمولی سمجھ لیا گیا۔ دیکھیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی غیر مرد سے مسافہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ تک حرام ہے۔ تو پھر اس دن جو کام ہوتے ہیں تو پھر اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہوتے ہیں۔ ایک معمولی حد میں آپ کو بتا دی کہ ہاتھ ملانا جب گناہ ہے تو بقیہ جو کام اس دن ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے ہو سکتے اور پھر کتنے گناہ کے ہو سکتے۔ تو دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، لا يخلون لا يخلون الرجل بامرأة الا كان ثالثهم الشیطان۔ یعنی جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی کوئی دو اگر اکیلے ہو، ایک مرد اور عورت، تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں شیطان ہو وہاں برائیاں ضرور ہوتی ہے، گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک شاعر کہتے ہیں، وزع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وزع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو دیکھیے آج ہمارا رہنے سہنے کا ڈھنگ نصارا جیسا، یہود جیسا، تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ہر چیزیں ان کی جیسی ہو جا رہی۔ تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم، یعنی یہودی تک ہماری حرکتوں سے شرما جا رہے ہیں، شیطان تک ہماری حرکتوں سے شرما جا رہا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو معلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ کرے۔ تو دیکھیے آج امت کی بیٹیاں چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کتنی بھی ایج کی ہو، چاہے وہ کالجز کی ہو یا پھر اسکولز کی ہو یا مدارس کی ہو، وہ سب ماؤں کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ یعنی ان کو یہ چیز بتائے کہ یہ گناہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہ کرے، اور ان کو بتائے کہ آپ کسی غیر مرد سے ہاتھ نہ ملائے، ان کے قریب نہ جائے۔ حتیٰ کہ دیکھیے ایک معمولی سے بازار میں اگر آپ جائیں گے تو چوڑیاں پہنانے کے لیے بھی مرد ہوتا، تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی آپ کا ہاتھ کسی اور مرد غیر جو کہ آپ کا محرم نہیں لگتا، نہ باپ لگتا، نہ بیٹا لگتا، نہ بھائی، نہ شوہر، کچھ نہیں لگتا، آپ اس سے چوڑیاں پہن رہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیر مرد ہے وہ۔ تو آپ سمجھائے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اگر آپ کی کوئی ریلیٹیوز کزنس وغیرہ ہو تو ان کو سمجھائے کہ یہ حرام کام ہے، اس طرح آپ نہ کرے، یعنی بے حیائی کو فروغ نہ دے۔ اور بھی دیکھیے یہ اس لیے منع ہے کیونکہ دیکھیے اسلام میں صرف دو عید ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے تہوار منائے جاتے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے، دور جاہلیت میں لوگ کیا ہیں، دو تہوار منایا کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَقَدْ أَبْدَى لَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، سنن نبی داؤد، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دو تہواروں کے بدلے تمہیں اور دو تہوار عطا کیا، یعنی کہ ایسے تہوار جو یہودی منایا کرتے تھے لیکن وہ ہمیں نہیں منانا ہے، اور وہ ہمیں جو منانا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو تہوار ہمیں منانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویلنٹائن، فادر ڈے، مدر ڈے، برتھ ڈے، جو بھی آپ ڈے کریں گے، دیکھیے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی نہ کسی حدیث میں دلیل ہے، نہ کسی صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے نہیں کیا۔ یعنی بے حیائی کے کام پہلے زمانے میں نہیں کیے جاتے تھے۔ یہود و نصارہ کی نسل تھی جہاں ہر بے حیائی کا کام، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، ہر کام کیا جاتا تھا، تو وہ نسل کے لوگ کرتے تھے۔ مسلمان اور اسلام کے لوگ، اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے اسلاف اس کام کو نہیں کر گزرے تو ہم بھی نہ کریں۔ اور پھر دیکھیے ویلنٹائن ڈے منانے کا حکم کیا ہے؟ اصل میں آپ کو دلیل دے دوں کہ یہ جو ہے منانے کا حکم حرام ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ یعنی امام ابن تیمیہ اور پھر جو ہے امام صالح علیہ السمین اور تمام عالموں کا اس بات پہ
اجماع ہے کہ کفاروں کی عید اور تہوار اور ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں، تو تمام علماء نے اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ اور پھر شریعت کس طرح ہماری ہے کہ حدیث اور قرآن میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 84 میں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے اب جب یہود اور نصارہ ویلنٹائن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، اینیورسری، برتھ ڈے جو بھی سیلیبریٹ وہ کرتے تو وہ ان کی شریعت ہے، ہماری شریعت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ صرف دو تہوار، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس خلاص، اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور تہوار منانے کی اسلام میں شرعن اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی شریعت ہے، وہ ان کے تہوار ہے، وہ ان کا تعلق ہے، وہ ان کے کام ہے، ہم نہ کریں کیونکہ ہمارے تہوار کوئی اور مناتا ہے۔ ہمارے عید یہود و نصارہ مناتے ہیں، کیا وہ ہماری عیدگاہ کے پاس آتے ہیں، عید کا ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ ہماری عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں؟ نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ ہمارا وہ کچھ نہ کرے لیکن ہم ان کا سب تہوار منا لیں، تو دیکھیے یہ مسلمانوں کی کم عقلی ہے کہ جو ہم ان کو فالو کرتے، لیکن اصل میں تو مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل جو ہمارا ہے وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کوئی کام بے حیائی وغیرہ اس زمانے میں اللہ کے رسول نے نہ کبھی کیا، نہ صحابہ نے، نہ کسی نے، تو ہمارے رول ماڈل جب نہ کرے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ یہودیوں کا کام تھا، تو اس سے ہم اجتناب کریں اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دیکھیے ہر کمیٹی کے علماء، سعودی کمیٹی، فتاوی کمیٹی، ہر کمیٹی کے علماء نے اس بات کا اجماع کیا ہے کہ اسلام میں صرف دو تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ بقیہ تمام تہوار بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ تہوار نہ منائیں بلکہ خاموش رہے، غیر ممالک کے غیر اسلامی تعلق، اسلام کے علاوہ کے جو لوگ ہوں ان کے تعلق منانے سے ہم پرہیز کریں، ان کے کھانے وغیرہ کھانے، ان کے چیزیں وغیرہ استعمال کرنے، ان سے تحفے تحائف لینے، یعنی ملنے کرنے، ہر چیز سے ہم اجتناب کریں۔ اور پھر دیکھیے شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بدعتی تہوار ہے، منانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن نبی داؤد کی حدیث 4031 والی، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو قیامت کے دن یہود و نصارہ کی صف میں سے اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کی صف سے باہر ہوں گے آپ۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد ان کی صفوں میں شامل ہوں۔ اور پھر دیکھیے گانا بجانا، مرد و خواتین کا ایک دوسرے سے ملنا، یہ سارے کام اس دن انجام دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ اس دن نہ ہو، شراب نوشی، تمباکو نوشی، ہر چیز عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ غیر مرد اور غیر عورتیں جو کسی بھی مذہب کے ہو ایک ہی جگہ کلب میں جانا، ناچ گانے کرنا، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث، جسے سورہ لقمان میں کہا گیا کہ لہو الحدیث، بے جا چیزیں، ایسی چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ خرید کے لاتے اس دن، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، ڈیک وغیرہ کا استعمال، ناچ گانے باجے تاشوں کا استعمال، تو یہ سارے کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ حیا نہ ہو تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ بے شرمی اور بے حیائی، کیونکہ حدیث میں واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر تیرا جو جی چاہے کر، یہ واضح حدیث ہے۔ تو آپ سمجھ لیجیے آپ ویلنٹائن ڈے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس حیا نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا، اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو آپ جو چاہے کر لو، آپ کسی کا تہوار منا لو، آپ کسی کی طرح رہ لو سہ لو، آپ کسی کے تہوار میں شامل ہو جاؤ، آپ کسی غیر مرد سے مل لو، کسی سے بات کر لو، سب کر لو، کیونکہ آپ کے پاس اگر حیا نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے پھر۔ تو حیا کا تعلق ایسا ہے جیسا انسان کے جسم میں ایک روح کا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ہی میں خیر ہے، حیا سب خیر کو سمیٹ کر لاتی ہے،
جب حیا چلے جائے تو سمجھ لیجئے وہاں کیا آئے گا، خیر کے بجائے شر پیدا ہوگا، اور جب شر ہو تو پھر گناہ، بے حیائی جیسے کام فروغ دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے 14 فیب کے دن جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا، وہاں پہ کیا ہوتا؟ ایک پاکیزہ مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہو، وہ چاہے 14 فروری ہو یا پھر کوئی اور دن ہو، وہ کسی غیر مرد سے نہ ملے، بات نہ کرے، ان سے تعلق قائم نہ کرے۔ کیا ماں باپ کی محبت کم ہو گئی تھی جو ہم لوگوں نے کسی اور کی محبت پہ اعتماد کر لیا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی تھی جو ہم نے غیر لوگوں کی محبت کو اتنا فروغ دے دیا کہ آج اس کے نام پہ ہم دن منا رہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید سورہ آل عمران میں کیا فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی اختیار کرو۔ یعنی کیا کام کرنا ہے ہمیں؟ کیا ہے کہ اللہ سے اگر ہمیں محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کا پروف دیتے ہیں، تو ہمیں رسول کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی۔ تو ان کی طرح کسی چیز، ان کی کسی بھی تہوار کی، ان کی کسی بھی چیز کو فالو کرنے کی ہم کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے تہوار کو منانا حرام ہے۔ اور پھر ایک پاکیزہ مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ با پردہ رہے، اس کی نگاہیں جھکی ہو، شرم و حیا سے بھرپور رہے، غیر محرموں سے بات نہ کرے، یعنی بے باکانہ۔ یعنی آج ہوتا نا کہ اگر ہم کہیں دکان پر بھی چلے جائے تو ہم اگر کسٹمر ہو اور پھر میل ہو تو پھر ہم ایسا بات کرتے جیسا کہ وہ ہمارے کچھ لگتے۔ تو اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بے باکانہ طریقے سے بات نہ کرے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرد سے نرم آواز سے یا پھر اس طرح بات کرے کہ ایک دم کھل کے فریلی بات کر لے رہے ہیں آپ کو جو تعلق ہے بس آپ اس تعلق سے بات کریں، اس سے زیادہ بات نہ کریں۔ آپ کا کام ہے بس کام کے تعلق، اس سے زیادہ آپ بات نہ کریں، اور کام کا بھی اگر آپ تعلق ہو تو آپ کی نگاہیں نیچی ہو، پردے میں ہو، آپ کی آواز کم ہو، اور بے باکانہ طریقے سے نڈر پنے سے آپ بات نہ کریں۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ اور جب عورت ہی اگر پہلے گناہ کی ابتدا کرے تو پھر آدمی کو موقع مل جاتا ہے کہ ہاں اس نے شروع کیا تھا۔ تو اسی لیے ایک باوقار عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ اور پھر دیکھیے ویلنٹائن ڈے کے دن سب چیزیں جو ہے ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، شرم و حیا رہتی ہے، نہ کچھ، نہ اسلامی معاشرہ نظر آتا ہے، نہ مسلمان کا پردہ نظر آتا ہے، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت۔ اس طرح ہم وہ کام کرتے ہیں جو ان کو تکلیف دے، اور اس دن گھر چھوڑ کے چلے جائیں کسی سے ملنے وغیرہ کرنے، تو یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو بزدل کرنے والی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، انسان کو بزدل کر دیتی۔ دیکھیے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، شروع میں بھی ہمیں بے عزتی ہی اور پھر آخر میں بھی ہمیں بے عزتی ہی اٹھانی پڑتی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی عزتوں کا خیال کر کے ہم اس طرح کے کام نہ کریں۔ اور پھر دیکھیے حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اضمنوا لی ستا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، من انفسکم اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی ہمیں 6 چیزوں کی ضمانت دینا ہے، یعنی گارنٹی دینا ہے۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ تم 6 چیزوں کی میرے کو گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی چیزوں کی گارنٹی دے دوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے وقت پہ ادا کرو، اور پھر فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظریں جھکا کے رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کرو، غلط کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ تو دیکھیے اس دن ہر کام ہاتھ سے ہی ہوتا، پھول دو، کاٹ دو، کچھ بھی دو، آپ ہاتھ سے ہی دینا پڑتا آپ کو۔ اور پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے، آپ اگر کسی کو کچھ چیز دے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، نظر آپ کی اٹھتی۔ تو پھر حدیث میں کیا ہے، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو حدیث میں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو، تو پھر کیا ہم مسلمان اپنے آپ کو بتاتے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ان کی بات سننے والے ہیں، تو پھر یہ 6 چیزوں کی گارنٹی دینا پڑے گا آپ کو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، آپ گناہ کا کام نہ کریں۔ اب خاص جس دن مسلمانوں کی اکثریت دیکھنے میں نظر آ رہی کہ 14 فیب کو ہر نوجوان بچہ، ہر نوجوان بچی، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ بچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، بچ بھی جاتے ہیں جو بہت
نیک اور متقی ہو، لیکن جو اس سے نہ بچ سکا، اس گناہ کے دلدل میں پہنچ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کی چیزوں کی ضمانت نہیں دے سکا۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قبیلے سقیم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی، اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا اور فرمایا فَأَخَذَ بِذَقْنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو تھوڑی سے پکڑا اور اس کا منہ اس کی طرف پھیر دیا، یعنی کہ نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا اور عورتوں کو بھی، کہ مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ یعنی وہ عورت فتویٰ پوچھ رہی تھی تو وہ اسے دیکھے، تب انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انس بن مالک کی حدیث ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ تو دیکھیے اسلام کی جو سب سے ہائی پوزیشن والی چیز ہے وہ حیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام والے مانتے ہیں تو آپ کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی جو کام اس دن ہوتے ہیں ان سب سے بچنا ہے۔ حیا کا ہونا، نظروں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، یہ سب کاموں کی حدیث میں واضح دلیل ہے۔ جب سب منع ہے تو آپ نہ کریں۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایاکم ودخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ مردوں کو کیا فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بتائیں کہ تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، کہ بچوں ان کے پاس جانے سے۔ یہ ہم ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، اور بچیوں کو سکھائے کہ اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنی نظریں کسی ایسی طرف نہ جائے، گناہ کے کام نہ کریں جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو تو وہ نہ کرے، یہ بیٹیوں کو سکھائے۔ اور پھر دیکھیے رسول صلی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، یہ دیکھیں نظروں کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ بات کریں یا نہ کریں، اگر کسی کو دیکھے تو نظروں کا گناہ جو ہے وہاں سے بے حیا شروع ہوتی۔ آپ بات نہ کریں پہلے، اگر آپ دیکھ لیا، آپ کی نظر ایک جھلک کسی اور پہ چلے گئی، یا کسی مرد کی جھلک کسی عورت پہ چلے گئی، تبھی سے تو گناہ کو فروغ دیا جاتا، اگر نہ دیکھے تو نہیں دیا جاتا۔ تو اسی لیے گناہ کو فروغ دینے والی چیز نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ نظر کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو وہیں سے گناہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا مرات بكم امرأة فغمض عینیک حتى تجاوزک، جب تمہارے پاس سے کوئی خاتون گزرے تو اپنی نظریں جھکا لیا کر لو۔ ایک مطلب ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ یہ کرے کہ اگر ان کے سامنے سے کوئی عورت گزر رہی ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے، یعنی نظروں کو جھکا لے۔ یہ کام اگر وہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں، کہ اسلام کے احادیث سے وہ واقف ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، شاخ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجیے اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو ایمان کا ایک شعبہ، ایک حصہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کے مطلب جو ہمیں سب سے زیادہ کام کرنا ہے آج کے دن، ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم سب سے پہلا جو کام ہم کریں گے وہ اپنی نظروں کی حفاظت، نظروں کو جھکا کے رکھنا، ہاتھوں کی حفاظت، ہاتھوں سے گناہ کے کام نہ کرنا، یہ ہم عہد کر لیں۔ اور پھر دیکھیے ایک شاعر کہتے ہیں، دیکھے ہے بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہے بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ تو دیکھیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہماری عزتیں محفوظ نہ ہو تو وہ کام نہ کرے، بے حیائی کو فروغ نہ دے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح کیا فرمایا، الحیاء والایمان قرن جمع،
حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہے. فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخِرَ. اگر جب ایک چلے گیا تو دوسرا بھی چلے جاتا ہے. ایک چیز اٹھا لی گئی تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے. حیا چلے گیا تو ایمان چلے گیا, ایمان چلے گیا تو حیا چلے گئی. تو دیکھیے جو نان مسلمس ہوتے وہ بے حیا کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اور جب مسلمانوں کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن وہ حیا نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان بھی نہیں ہے. اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ دونوں چیزیں ساتھی ہے ایک دوسرے کی. ایک نہیں رہی تو دوسری بھی نہیں رہتی. ہمیں ہمارے پاس دونوں چیزوں کو رکھنا بہت لازم ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو زنا ہے نا اس کے بارے میں قرآن میں جو سزا سنائی گئی, اگر آپ سنیں گے تو آپ کبھی نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ. تم زنا کے قریب نہ جاؤ, بے شک یہ بہت بڑی فحاشی ہے اور یہ بہت بری راہ ہے. ایسی بری راہ ہے کہ اس پہ چلنے کے بعد انسان کو رسوائی ملتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے. اور پھر دیکھیے کہ زنا کے قریب نہیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اتنی بری راہ ہے کہ اگر اس راہ پہ کوئی چلے تو اسے رسوائی ملتی ہے. اسلام چونکہ ایک صاف ستھرا پسندیدہ مذہب ہے تو اس میں یہ کام کرنا بہت بڑا جرم ہے. تو دیکھیے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو ان کے لیے یہ سزا بتائی گئی کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر انہیں پتھروں سے مار مار کر زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ سنسار کرنا جسے کہتے ہیں کہ قرآن میں بتایا گیا کہ شادی شدہ مرد کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی اگر وہ گناہ کرے. اور پھر اگر ایسے ہی نارمل جو بچے ٹین ایج کے ہوتے ہیں اگر وہ زنا کرے تو ان کی کیا سزا ہے؟ مطلب ہم 14 فیب کو گناہ کر لے, کسی سے مل کے آ جائے, کسی کو کچھ دے دے تو یہ ہمارے ہاں نارمل سی بات ہو گئی, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. دیکھیے اس کی سزا تک اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے. سورہ نور آیت نمبر 2 میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. تو دیکھیے کیا بتایا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے مارو, ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے مرد کے لیے 100 کوڑے عورت کے لیے, یہ مارنا ان کے لیے ضروری ہے. اور پھر اگر کوئی شادی شدہ عورت نے ایسا کیا یا پھر شادی شدہ مرد نے ایسا کیا تو ان کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں زمین میں گڑھا بنا کے دھسایا جائے گا. اور پھر ساری بستی والے سارے علاقے کے لوگ جو ہوں گے انہیں پتھروں سے مار مار کر اس گڑھے میں دفن کریں گے. یعنی جس کی موت میں ذلت ہو تو پھر سوچیے وہ کام کتنا بڑا گناہ ہو. یعنی پورے آپ اگر آپ کے گھر میں آپ کی انسلٹ ہو گئی تو آپ کو کتنا برا فیل ہوتا. تو سوچیے آپ کی پورے علاقے میں عزت چلے جا رہی. لیکن پہلے زمانے میں یہ سزائیں دی جاتی تھی, اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سزائیں دی جاتی اگر کسی مرد اور عورت نے زنا کیا تو. لیکن آج یہ سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بہت عام ہو گئے. اگر اسلامی قانون ہوتا, اگر 100 کوڑے مرد اور 100 کوڑے عورت کو لگائے جاتے اور اگر شادی شدہ عورت کو سنسار کر دیا جاتا یعنی پتھروں سے مار مار کے اسے زمین میں دفنایا جاتا تو شاید ہی لوگ گناہ سے بچ جاتے. تو یہ اسلامی قانون نافذ نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ ہیں جو مسلمان عام طور پہ کر دیتے. تو دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے, یعنی مرد کے لیے 100 عورت کے لیے 100 کوڑے. شادی شدہ ہو تو 100 کوڑوں کے ساتھ سنسار, اس کے لیے سنسار کر کے مارنے کا حکم ہے. اور جب رحم کا حکم نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے جو اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کرے تو پھر ہم اس پہ رحم کیوں کریں؟ تو رحم کرنا بالکل نہیں ہے, کیونکہ وَلَا تَأْخُذُوا بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ, یعنی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ان پہ ہرگز ترس نہیں کھانا. اللہ کیسا مارنا ان کو, کیسا ان کو زمین میں دفن کرنا پتھروں سے مار مار کے, کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو یہ نہ سوچے, بلکہ جب وہ اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کرے, اللہ کے حکم کا خیال نہ کرے تو ہمیں بھی ان کے اوپر ترس نہیں کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہیں آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کی سزا کے وقت ان پر ترس نہ کھاؤ. اور پھر جب یہ سزائیں دی جائے تو مسلمانوں کی, مومنوں کی ایک جماعت وہاں پہ ہونی چاہیے جو کہ یہ سب دیکھیں. یہ سزائیں اگر آج تجویز کر دی جاتی تو شاید مسلمان امت کے بچے اور بچیاں اس گناہ سے بچ جاتے.
اور پھر دیکھیے کیا بتایا جائے، الزانی لا ينكح الا الزانیہ او مشرک والزانیہ لا ينكح الا الزانی او مشرک، یعنی زانی مرد کا نکاح زانی مرد کا نکاح زانی یا اور مشرکہ عورت سے ہی، کیونکہ دیکھیے جب ایک زنا کرنے والے انسان ایک دوسرے کو پسند کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نکاح بھی انہی جیسے لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتائیں وحرم ذلک علی المؤمن، یہ سب چیزیں جو ہے زنا کاریاں، یہ سزائیں، وہ یہ سب کیا ہے، حرام کر دی گئی ہے مومنوں پہ۔ تو اگر آپ مومن ہیں تو ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، ان گناہوں سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ دیکھیے یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان اگر کر دے تو پھر اللہ کی نافرمانی کے بعد سیدھا جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی، اس حرام کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں لٹ گئی دولت ایماں کچھ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایماں کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں، یعنی ایمان سے ہم چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس سے ایمان چلے جا رہا، حیا چلے جا رہا، ہر چیز چلے جا رہی، ہر چیز ہمارے پاس سے لٹ جا رہی، پھر بھی ہمیں اللہ کے رسول کے فرمان کا پاس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ کے گئے، کیا ہمیں کرنا ہے، کچھ بھی احساس نہیں۔ دیکھیے یہ سب کاموں کی جو جڑ مین میں آپ کو بتا دوں، اختلاط مرد و زن ہے، یعنی سب سے پہلے یہ کام کہاں سے شروع ہوتے ہیں، جہاں بچے اور بچیاں ایک اسکول، ایک کالج، ایک ہی بینچ پہ، مخلوط نظام تعلیم کا سلسلہ جہاں ہوتا وہاں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی بچیوں کا اسکول اور اسکول یا پھر کالجز وغیرہ ایسے دیکھیں جو کمبائنڈ نہ ہو، یعنی جہاں پہ اگر اختلاط ہوگا، مرد و زن ملیں گے، ایک بینچ پہ پڑھائی ہوگی تو پھر سارے بے حیائی کے کام ہوں گے۔ آپ ایسا کالج سجیشن کریں جہاں پہ صرف اسلامی تعلیم دی جاتی، جہاں پہ پردے کا خیال رکھا جاتا، جہاں پہ صرف گرلس ہو۔ دیکھیے جہاں مرد اور عورت دونوں ایک ہی برابر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہاں تیسرا شیطان ہو جاتا، تو تیسرا شیطان ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں فروغ دی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے اس بات کو پایا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب کالجز وغیرہ میں جب بچیاں جائے یا پھر کسی بھی یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو تو لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بے حیائی کا نظر آتا ہے۔ تو جب ان کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ مرضی کے کپڑے، مرضی کا اپنا لباس، سب اپنی مرضی سے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے تو ان کی مرضی، انہیں جو چاہے وہ کریں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو حیا کا درس دیں کہ حیا ایک عورت کے لیے قیمتی زیور ہے، اگر وہ نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں، اگر حیا چلے گیا تو سمجھ جائیے ایمان بھی چلے گیا آپ کے پاس سے۔ ایک عورت کو شرم والی، حیا والی، با پردہ، نظریں جھکانے والی ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، یعنی قرآن اور حدیث آپ کے پاس موجود ہے، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ جو یہ کام کرتے، رومیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ وہ ویلنٹائن ڈے مناتے، تو آپ یہ کام نہیں کرنا، آپ ان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ قرآن کے آ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے کرنا، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد یہ سب چیزیں کریں گے ان کے لیے۔ تو کفاروں کے عید و تہوار، ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ امت کے لیے حرام ہے، صحابہ اکرام کے وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا، تمام علماء نے بھی اس بات پہ اکتفا کر دیا کہ یہ کام ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہاں سے ہی بے حیائیاں اور بنائیاں جنم لیتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اتنی فضول خرچیاں اس دن ہوتی ہے شاید ہی کوئی نہ کرے، یعنی کہ پیسے وغیرہ خرچہ کرنا، گانے باجے تاشے، اور پھر مطلب کہ ہر چیز پہ پیسہ خرچہ ہونا، آپ اگر کلب میں جائیں وہاں پہ بھی، آپ اگر کسی لڑکی کو تحفہ دے، اس کے کپڑے، کارڈ، کچھ بھی اگر آپ کرے تو سب سے پہلے آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جس نے فضول خرچی کی تو وہ شیطان کے بھائی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے کاموں کا انجام شیطان نے چاہا کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کو پھیلائیں، تو آپ نے اس کا ساتھ دے دیا اور آپ اس کے بھائی بھی بن گئے فضول خرچیاں کرتے کرتے۔
تو صالح العثیمین کا یہی فتویٰ ہے کہ ایک غیر اسلامی تہوار جس کی شریعت میں بالکل ہی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس وجہ سے اجازت نہیں ہے کیونکہ ایک عشق کے جنون میں انسان دیوانہ ہو جاتا اور انسان کے اندر دیوانگی جنم لیتی، تو اس لیے منع ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس سے دل غیر اخلاقی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نشہ کرنا، ڈرگس لینا، اور پھر مطلب ملنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، تو یہ ساری چیزیں غیر اخلاقی ہو جاتی ہے انسان کے پاس، تو اس لیے یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور پھر عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ کفار کی مشابہت کرنے والی اشیاء اور ان کی پیروی میں تعظیم کرنے والی اشیاء، عید و تہوار اور ان سے مشابہت جو بھی چیزیں ہیں وہ دین میں شامل نہیں ہیں، تو آپ اس کو اپنی راہ پہ نہ لائیں، کیونکہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو تمام علماء نے اس سے منع کر دیا ہے کہ یہ نہ کرے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کریں کہ مغربی ممالک کے لوگ جو یہ رواج کو عام سمجھتے ہیں، جوش و خروش میں یہ کام کرتے ہیں، تو ہم نہ کریں۔ ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم ہمارے ماتحت جو بھی لوگ ہو ان کو سمجھائے کہ یہ کام نہ کرے، یعنی جو بھی کام وہ کر رہے ہیں اس سے بچے۔ اور پھر دیکھیے اگر آپ کی بات وہ نہ سمجھے تو آپ ان کو لکھ کر یا پھر پوسٹ کے ذریعے یا پھر اجتماع کے ذریعے آپ کسی بھی ذریعے سے ان کو سمجھائیں۔ اور پھر ایسی مجلسیں اگر ہو آپ کے کزنس وغیرہ یا پھر کہیں پہ بھی ایسی مجلسیں ہو رہی ہو تو آپ اس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ دیکھیے جو مجلس اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مجلسوں کے علاوہ ہو تو وہ گدھے کی مجلس ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ کون سی مجلس ہے؟ گدھے کی مجلس۔ وہاں سے انسان ایسا اٹھا جیسے گدھوں کی مجلس سے اٹھا، تو وہ مجلسوں میں بھی آپ شرکت نہ کریں۔ یعنی آپ یہ نہیں بولے نہیں ہم تو نہیں کرتے ویلنٹائن ڈے، لیکن ہم کوئی کرے تو چلے جاتے، کوئی اگر کرے اینیورسری اگر کوئی منائے تو ہم چلے جاتے، اگر انہوں بلائے تو دعوت دیے تو ہم شامل ہو جاتے۔ اب انوائٹ کرے ظاہر سی بات ہے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن دیکھیے وہ جو اسلام کے علاوہ ہو، جو اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتی، تو آپ وہ کیوں کرے؟ تو آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی ان کے تہواروں میں جانے آنے سے بھی گریز کریں، اور ان کی مدد بھی نہ کریں۔ یعنی اگر وہ پیسے وغیرہ بھی مانگے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، یعنی ماؤں کا کام ہے کہ بیٹیوں کو پیسے نہ دے اس وقت، اور پھر بیٹوں کو بھی پیسے نہ دے کہ وہ یہ سب کام کرے، یعنی ان کی مدد تک بھی نہ کرے، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے گناہ نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو مبارکبادی دے تو اس کی مبارکبادی کا قبول نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا شخص تھا جو کر کے تو گناہ چلے گیا، لیکن جو آج ہم گناہ کر رہے ہیں ان سب کا عذاب اسے تو دیا جائے گا لیکن ساتھ میں ہمیں بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا ویلنٹائن ڈے، تمہارا ویلنٹائن بول کے اس نے اس خط میں لکھا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کا خط اس کی معشوقہ کے پاس پہنچا، تب اس نے وہ دیکھا، تو اس طرح اس نے بے حیائی کو فروغ دے کے چلا گیا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم اس کا خاتمہ کرے، جتنا ہو سکے اجتناب کرے، اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ہماری تربیت اس طرح ہو کہ ہم نظروں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی، پیر کی، ہر چیز کی اپنی حفاظت کرے، اس دن گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو یہی ہے ویلنٹائن کی حقیقت کہ اسلام میں حرام ہے، نہ قرآن میں حدیث میں دلیل ملتی، نہ کسی صحابہ نہ سلف، بلکہ یہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ایک تہوار ہے۔ تو بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوان مرد ہو یا بچے ہو یا نوجوان بچیاں ہوں، ان سب کو دین کی صحیح فہم عطا کرے، ان کو اس گناہ سے بچائے، کبیرہ گناہوں سے ان سب کو بچا کے رکھے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہر گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر نورہ علی جیدی صاحبہ. الحمدللہ ماشاء اللہ اپنے بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کی. آج کے ٹاپک کے بارے میں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس ویلنٹائنس ڈے کی جیسی بے حیائی سے ہم تمام کی حفاظت کرے اور اللہ تعالی ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچائے رکھے اور اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی طرف ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.